فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر میں بن کر مت رہنا قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا ثانی کوئی بھی نہیں تیرا ثانی اس دیس کا ہے تو ہی بانی تلوار اٹھا طاقت بن جا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا وہ سب شکن اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے تو جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدلی نہیں تقدیر تیری ہر دور میں خود کو لٹوایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر تحریک کے ہم ہیں پروانے الطاف حسین کے دیوانے پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا مہاجر قوم محترم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، واجب الاحترام ماؤں بہنوں بزرگوں نوجوان تحریکی ساتھیوں بچے بچیوں السلام علیکم۔ آج ہم رابطہ کمیٹی کے اراکین انتہائی مختصر نوٹس پر چند نکات پر 2 یا 3 نکات پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تحریر، تقریر اور تصویر کو ٹیلی ویژن پر اور اخبارات میں نشر اور شائع کرنے پر غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر انسانی پابندی عائد کی گئی ہے، اور اس پابندی کا سلسلہ گزشتہ 2 سال سے زائد عرصے کے باوجود
آج تک جاری ہے۔ اس پابندی کا پس منظر کیا ہے؟ آپ نوجوان تحریکی ساتھیوں کو یقیناً علم ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ستمبر 2015 میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تحریر، تقریر اور تصویر کو نشر اور شائع کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی، اور اس کا پابندی کا کوئی لامتناہی سلسلہ نہیں تھا۔ یہ پابندی صرف اور صرف 6 مہینے کے لیے عائد کی گئی تھی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں آئین اور قانون کرپٹ فوجی جرنلوں کے ماتحت رہتا ہے، لہذا آج کے دن یعنی 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ پابندی بدستور عائد ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ تھی، جس کی سربراہی جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کر رہے تھے، اور اراکین میں جسٹس مظہر اقبال سدھو اور جسٹس ارم سجاد گل صاحبہ، یہ اس بینچ میں شامل تھی لاہور ہائی کورٹ کے، جس نے قائد تحریک جناب الطاف حسین کے اظہار رائے کے حق پر پابندی عائد کی۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی نے فوج کے خلاف یا اداروں کے خلاف بات کی ہے۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، پاکستان کا بچہ جانتا ہے، پاکستان کی سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنما، اینکر پرسنز، سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار، پاکستان کا ایک شہری اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ جس الزام کی پاداش میں، جس بنیاد کی وجہ سے محترم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تحریر تقریر پر پابندی عائد کی گئی ہے، وہ بنیاد، وہ وجہ، وہ الزام صرف قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر نہیں ہے۔ ہم انتہائی اختصار سے کام لیتے ہوئے تذکرہ کرتے چلے جائیں گے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے ہمیشہ کرپٹ فوجی جرنیلوں کے ناجائز اقدامات کے خلاف تنقید کی ہے، ناجائز اقدامات پر تنقید کی ہے، ان کے ناجائز عمل کے خلاف بات کی ہے۔ فوج اور فوجی جرنیلوں کے بارے میں کیا آصف علی زرداری کا بیان ہم سب بھول گئے کہ ہمیں نہ چھیڑا جائے، ہم فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے؟ یہ بیان کس کا تھا؟ کیا یہ الفاظ آصف علی زرداری کے نہیں تھے؟ اور کیا یہ فوج اور فوجی جرنیلوں کے بارے میں نہیں تھے؟ اور اس سے بیشتر جو آج ملک کے موجودہ وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں، عمران خان نے کیا فوجی جرنیلوں کے بارے میں نازیبا اور شرمناک الفاظ استعمال نہیں کیے؟ کیا خواجہ آصف انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر فوج اور سیکیورٹی ایجنسیز کے بارے میں نفرت انگیز، شرمناک اور نازیبا الفاظ استعمال نہیں کیے؟ کیا ہم بھول گئے کہ پشتون رہنما محمود اچکزئی صاحب نے منتخب ایوان میں کھڑے ہو کر کیا کہا تھا کہ اگر ایک بھی پختون مارا جائے تو میں ہرگز پاکستان کو زندہ باد نہیں کہوں گا، اور جو زندہ باد کہے گا، جو پختون زندہ باد کہے گا، وہ بے غیرت ہوگا۔ کیا یہ الفاظ میڈیا کے ریکارڈ پر موجود نہیں ہیں؟
کیا کسی کو یہ نہیں معلوم کہ ذوالفقار مرزا نے سندھی زبان میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو توڑنے کا ارادہ کر چکے تھے؟ کیا کسی کو یہ علم نہیں کہ جماعت اسلامی کے منور حسن نے پاک فوج کے جوانوں کو شہید قرار دینے سے انکار کر دیا تھا؟ اور کیا کسی کو حالیہ واقعات کا علم نہیں کہ ابھی چند روز گزرے ہیں، مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ، مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے، ایک مذہبی جماعت کے رہنما، ایک سیاسی شخصیت، جب ان پر بات آئی تو انہوں نے فوجی جرنیلوں اور خفیہ ایجنسیوں کے بارے میں کیا الفاظ استعمال نہیں کیے، وہ میڈیا کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ وہ یہاں تک کہہ گئے کہ یہ جاسوسی ادارے نہیں، سازشی ادارے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے جن حالات میں کرپٹ فوجی جرنیلوں کے خلاف، کرپٹ فوجی جرنیلوں کے اعمال کے خلاف، کرپٹ فوجی جرنیلوں کے ناجائز اقدامات پر تنقید کی، یہ عمل تو پاکستان کی کم و بیش تمام سیاسی شخصیات نے کیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی طرح ان دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کی تحریر اور تقریر پر کوئی پابندی عائد کی گئی؟ کیا ان میں سے کسی جماعت کے رہنما کے گھر پر تالا لگایا گیا؟ کیا ان میں سے کسی جماعت کے دفاتر کو مسمار کیا گیا یا بند کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، جبکہ میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے اظہار رائے پر جو پابندی لگائی تھی، اول تو وہ پابندی غیر آئینی ہے، غیر قانونی، غیر انسانی ہے۔ وہ پابندی 6 ماہ کے لیے تھی، اور آج 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ پابندی بدستور برقرار ہے۔ اور یہی نہیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے کرپٹ فوجی جرنیلوں کے ناجائز اقدامات پر تنقید کی۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے فوج کے جوانوں کو، قربانیاں دینے والے جوانوں کو ملین مارچ نکال کر اپنی نشست سے کھڑے ہو کر سیلوٹ بھی تو پیش کیا تھا، اس کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار، یہی دوہرا معیار ہے جس پر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اپنا موقف بیان کرتے ہیں اور شدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس میں کوئی منافقت نہیں ہوتی، جو الطاف بھائی کے دل میں ہوتا ہے وہی ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ ہمارا بھی بنیادی سوال یہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب سے کہ وہ دنیا بھر میں آج بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ وہ انصاف اور قانون کی اور آئین کی سربلندی کے لیے اپنا عملی کردار ادا کریں گے۔ ہمارا ان سے آج بنیادی سوال ہے کہ جب قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تحریر تقریر پر عدلیہ کی جانب سے 6 ماہ کے لیے پابندی عائد کی گئی تھی، آج 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ پابندی کیوں عائد ہے؟ کس آئین اور کس قانون کے تحت عائد ہے؟ اس ناانصافی کے خلاف، اس غیر قانونی عمل کے خلاف، اس غیر انسانی اور غیر آئینی عمل کے خلاف بطور چیف جسٹس آف پاکستان آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ آپ نے اب تک اس ناانصافی کا، اس غیر آئینی عمل کا، اس غیر قانونی اور غیر انسانی عمل کا اب تک نوٹس کیوں نہیں لیا؟ آپ کو نوٹس لینا چاہیے تھا، یہ آپ کے منصب کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کو
برابری کی بنیاد پر انصاف فراہم کریں. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو دنیا میں تو آپ کی پکڑ ہوگی. روز محشر میں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ پیش کیے جائیں گے تو پاکستان کے مظلوم عوام بھی آپ کا گریبان پکڑیں گے اور اس دن آپ کو اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا. عزیز تحریک کے ساتھیوں، ہم آج ایک مرتبہ پھر پوری شدت کے ساتھ پاکستان کے ایک ایک مظلوم بلوچ، مظلوم سندھی، مظلوم پنجابی، مظلوم مہاجر، مظلوم پشتون، مظلوم پختون، مظلوم کشمیری، مظلوم سرائکی اور مظلوم ہزاروال سمیت پاکستان کی تمام مذہبی اقلیتوں جو ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں، ان کی ترجمانی کرتے ہوئے ارباب اقتدار اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تحریر، تقریر اور تصویر کو نشر اور شائع کرنے پر جو غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی عائد کی گئی ہے اس کا فی الفور خاتمہ کیا جائے. مظلوم مہاجروں کو انصاف فراہم کیا جائے، مہاجروں کی قیادت کو انصاف فراہم کیا جائے، الطاف بھائی کو اور ان کے چاہنے والوں کو انصاف فراہم کیا جائے. اور یہی نہیں کہ صرف قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے اظہار رائے پر جو پابندی عائد کی گئی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، بلکہ مہاجروں سمیت ملک بھر کے مظلوموں کے سیاسی قبلہ 90 عزیز آباد کو فی الفور کھولا جائے. 90 کے اطراف جو مرکزی دفاتر ہیں انہیں فی الفور کھولا جائے. کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، نواب شاہ، سانگڑ، ٹنڈو الایار، ٹنڈو جام، سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں جہاں جہاں بھی ایم کیو ایم کے دفاتر ہیں ان پر غیر قانونی اور غیر آئینی قبضہ ختم کرا کے وہ تمام دفاتر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے حوالے کیے جائیں. اگر آپ ملک میں امن، انصاف اور قانون کا بول بالا دیکھنا چاہتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب آپ کو بلا امتیاز رنگ و نسل، زبان، قومیت، مسلک، عقیدہ اور مذہب پاکستان کے ہر شہری کو انصاف فراہم کرنا ہوگا. اگر آپ انصاف فراہم نہیں کریں گے تو پاکستان کے مظلوم عوام جو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنتے چلے آ رہے ہیں، ان کے دلوں میں جو ایک لاوا پک رہا ہے وہ لاوا کسی وقت پھٹ جائے گا اور پھر ظلم کرنے والے اور ظالموں کے ایوان خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے. اس عوامی سیلاب کا کوئی ظالم اور یزیدی مقابلہ نہیں کر سکے گا. میرے ساتھ رابطہ کمیٹی کے اراکین سفیان یوسف بھائی اور منظور احمد بھائی بھی موجود ہیں. میں سفیان یوسف بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابائے مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور اس ویڈیو بریفنگ کو سوشل میڈیا پہ سننے والے تمام حاضرین کو، ساتھیوں کو، ماؤں بہنوں کو، ہمدردوں کو السلام علیکم. آج سے 2 دن قبل 13 اکتوبر بروز ہفتہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے ایم کیو ایم کے چاہنے والے ساتھیوں، ہمدردوں، وفا پرستوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اہم خطاب کیا جس کو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں نے اس کو دیکھا. اس حوالے سے
جو اہم نکات تھے وہ میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں، تاکہ ایک تو یہ جن لوگوں نے یہ خطاب نہیں دیکھا وہ بھی اس کو دوبارہ دیکھیں، کیونکہ ہم جس طرح سے بتائیں گے وہ اس کی تشریح تو نہیں ہوگی جس طرح سے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے بیان کیا، مگر میں پھر بھی وہ نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس خطاب میں جناب قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کہا کہ کسی انسان کے قتل کے ساتھ ساتھ کرپشن بھی ایک غیر اسلامی، غیر شرعی اور غیر قانونی عمل ہے، لیکن انسان کا قتل کرپشن سے زیادہ بڑا جرم ہے، کیونکہ کرپشن کا ازالہ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ چوری کی ہوئی چیز یا پیسہ واپس لے لیا جائے، قتل کا ازالہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قتل ہونے والا واپس نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے 22,000 کارکن ماروائے عدالت قتل کر دیے گئے، 70,000 بلوچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جبکہ 75,000 قبائلی پشتونوں کو بمباری اور ریاستی آپریشن کے دوران قتل کر دیا گیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار نے کرپشن کے معاملے پر تو بہت مقدمات میں ایکشن لیا، لیکن ہزاروں انسانوں کے ماروائے عدالت قتل کے واقعات پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جھوٹے بے ایمان اور دھوکے باز ہیں، وہ کسی ملک کی بدنصیبی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اس ملک کا چیف جسٹس جھوٹا بے ایمان اور دھوکے باز ہو۔ جناب الطاف حسین بھائی نے کہا کہ کرپشن کے الزام میں نواز شریف کو قید اور نااہلی کی سزا دی گئی، ان کی بیٹی مریم نواز کو بھی زبردستی سزا دے کر جیل بھیج دیا گیا، اور اب ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو بھی جیل بھیج دیا گیا ہے، جبکہ دیگر وہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اربوں روپے کے قرضے لے کر معاف کرائے اور جائیدادیں بنائیں، انہیں سزا نہیں دی گئی۔ دوسری جانب عمران خان، جس کے ہاں بغیر نکاح کی بیٹی پیدا ہوئی، اسے چیف جسٹس ثاقب نثار نے صادق اور امین قرار دے دیا۔ کیا یہ انصاف کا دورہ معیار نہیں ہے؟ جناب الطاف حسین نے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران اور دیگر اساتذہ کو خود برد کا الزام لگا کے گرفتار کیا گیا اور انہیں ہتھکڑیاں ڈال کے لے جایا گیا، استادوں کی تذلیل کی گئی، جبکہ 400 افراد کے ماروائے عدالت قتل میں ملوث پولیس افسر راؤ انور کو جس چیف جسٹس نے بہادر کا خطاب دیا تھا، اسے شاہانہ انداز میں پولیس پروٹوکول کے ساتھ عدالت میں لایا گیا۔ اسے جب عدالت میں پیش کیا گیا بغیر ہتھکڑی کے لایا گیا، جو انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ جناب الطاف حسین بھائی نے کہا کہ چیف جسٹس نے کچھ دنوں قبل خود پنجاب کے اساتذہ اور ماہرین کی کس قدر بے عزتی کی، جو پاکستانی محبت میں بیرون ملک سے اپنی خدمات پیش کرنے پاکستان آئے تھے، اور آج پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ کو ہتھکڑی لگانے پر وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ چیف جسٹس کی عیاری اور مکاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ممتاز فلاسفر اور جامعہ کراچی کے سینئر استاد پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کو 2016 میں رینجرز نے گرفتار کیا، بے ایمانہ سلوک کیا، انہیں سرکاری ٹارچر سیل میں اذیتیں دی گئیں، کئی ماہ جیل میں قید رکھا، عدالت میں ہتھکڑیاں ڈال کر لایا گیا، کئی ماہ بعد عدالت سے ضمانت پر رہا ہوئے تو گزشتہ سال 8 دسمبر 2017 کو گرفتار کر کے ISI کے خفیہ سیل میں رکھ کر 2 روز تک تشدد کیا گیا، اور پھر 14 جنوری 2018 کو انہیں ماروائے عدالت قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار، جو آج پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور پروفیسر کو ہتھکڑیاں لگانے پر سو موٹو لے کر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، وہ جواب دیں کہ ڈاکٹر حسن ظفر عارف کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا تھا، انہیں ہتھکڑیاں کیوں لگائی گئی تھیں۔ چیف جسٹس نے ڈاکٹر حسن ظفر عارف کو ہتھکڑیاں لگانے پر ان پر تشدد کرنے اور ماروائے عدالت قتل کرنے پر سو موٹو کیوں نہیں لیا؟ اگر چیف جسٹس نے پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کے ماروائے عدالت قتل کی پہلے تحقیقات نہیں کی تو وہ اب اس کی تحقیقات کرائیں۔ جناب الطاف حسین نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے
نقیب اللہ محسود کے ماروائے عدالت قتل پر ان کے والد سے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا کہ انہیں انصاف دلائیں گے. پھر جنرل قمر باجوہ نے نقیب اللہ محسود کو کے قتل کے قاتل راؤ انوار کو سزا کیوں نہیں دلائی, اس کی رہائی کا نوٹس کیوں نہیں لیا, ڈاکٹر حسن ظفر عارف کے ماروائے عدالت قتل کی تحقیقات کیوں نہیں کرائی. اس کے جناب چیف جسٹس صاحب جنرل قمر باجوہ آرمی چیف کی حیثیت سے ISI اور MI سے پوچھیں کہ جنرل راحیل شریف اور جنرل بلال اکبر نے MQM کے کارکن آفتاب احمد کے دوران حراست ماروائے عدالت قتل کا اعتراف کیا تھا اور یہ یقین دلایا تھا کہ اس میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. پھر اس واقعے کی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی. انہوں نے کہا کہ یہ قانون ہے کہ کوئی بھی فوجی جنرل یا سرکاری افسر ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک کہیں اور ملازمت نہیں کر سکتا. پھر جنرل راحیل شریف نے سعودی عرب میں اتحادی فوج کی سربراہی کی ملازمت کس قانون کے تحت حاصل کی. جنرل قمر باجوہ نے جنرل راحیل شریف اور فوج کے ان افسروں کو سعودی عرب سے واپس کیوں نہیں بلایا جو یمن کے مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہے. میرا گھر 90 جو غریب اور مظلوم لوگوں کا مرکز ہے, جہاں 300 سے زائد لوگ روزانہ 3 وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے, اس پر تالا کیوں لگایا گیا. خورشید بیگم میموریل ہال پر تالا کیوں لگایا گیا. جناب الطاف حسین بھائی نے کہا کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں آپریشن کے دوران آپریشن کے نام پر مہاجروں کو کچلا جا رہا ہے. فوج نے بلوچستان پر قبضہ کیا اور بلوچوں کے علاقوں کو چین کو فروخت کیا جا رہا ہے. بلوچوں کو ان کے علاقوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. بلوچ اپنی آزادی اور حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں تو ان بلوچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہیں. مختلف علاقوں سے بلوچوں کی اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اب بلوچ مزاحمتی تحریک چلا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مہاجر بھی آزادی کے لیے مزاحمتی تحریک شروع کر دیں. لہٰذا بلوچوں اور مہاجروں کا قتل عام بند کیا جائے, ظلم بند کیا جائے, 90 کو کھولا جائے اور انصاف کا نظام قائم کیا جائے. جناب الطاف حسین نے کہا کہ میں نے پاکستان کی خاطر فوج کا ہر موقع پر تعاون کیا, ہر موقع پر صلح کی, فوج سے جو وعدہ کیے انہیں پورا کیا, لیکن فوج کے جرنیلوں نے ہمیں انصاف دینے کے لیے جو کسی بھی وعدے پر عمل نہیں کیا. ہمارے تعاون اور خیر سگالی کے جواب میں ہمیشہ ہمیں ظلم اور ریاستی جبر کا نشانہ بنایا گیا. میرے ہزاروں ساتھیوں کو ماروائے عدالت قتل کر دیا گیا. میرے بڑے بھائی ناصر حسین اور بھتیجے عارف حسین کو سفاکی سے شہید کر دیا گیا. حالانکہ مجھے شرعی اعتبار سے اپنے بھائی اور بھتیجے کے قتل کا بدلہ لینے کا حق حاصل ہے. جناب الطاف حسین نے کہا کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں اپنے ظرف و ضمیر کا سودا نہیں کیا. میں نے سرکاری ایجنسیوں سے پیسے لینے سے انکار کیا. ISI کو بریگیڈیئر امتیاز جو ابھی بھی حیات ہیں, انہوں نے ٹی وی انٹرویوز کے ذریعے قوم کے سامنے خود اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ میں نے 1988 میں ISI کے DG جنرل حمید گل کی ہدایت پر پیسے لے کر الطاف حسین بھائی کے پاس گیا, لیکن انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا. اس طرح 1990 میں بھی جب جنرل اسلم بیگ آرمی چیف اور جنرل اسد درانی DG ISI تھے, اس وقت بریگیڈیئر حامد میرے پاس پیسے لے کر آئے تھے. میں نے تب بھی پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا. اس لیے مجھے اپنے ہی وطن کی زمین تنگ کر دی گئی. میری جماعت کے خلاف 1992 میں فوجی آپریشن شروع کیا گیا جو آج تک جاری ہے. انہوں نے کہا کہ میں آج ایک بار پھر پورے خلوص کے ساتھ فوج کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں اور فوج کے جرنیلوں سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. آؤ اپنے مظالم پر مظلوموں سے معافی مانگو, اپنی غلطی تسلیم کرو اور پاکستان کو بچانے کے لیے ایک با اختیار ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے.
इसमें ईमानदार, बाकिरदार और इंसाफ पसंद जजों, समाजियात और तारीख़ के माहिरीन और अकाबरीन को शामिल किया जाए। अपनी गलती को तस्लीम किया जाए, उनका अजाला किया जाए। जिनके साथ जुल्म हुआ है उनके साथ इंसाफ किया जाए। जिसका हक है उसे दिया जाए। पाकिस्तान को बचाने और मुस्तहकम करने के लिए रियासती ताकत का इस्तेमाल बंद किया जाए, क्योंकि अपने ही शहरियों से जंग करने और लड़ने से मज़ीद नुकसान ही होगा। अगर वाकई पाकिस्तान का मुफाद अजीज़ है तो ये रवश तर्क की जाए और अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी की जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो मैं महाजिरों के साथ साथ बलोचों को भी समझाऊंगा और मुल्क को बचाऊंगा। उन्होंने कहा कि अवाम बिलावजह फ़ौज के मुखालिफ नहीं होते। आप फ़ौज को भी पंजाबी फ़ौज नहीं बल्कि कौमी फ़ौज बनाएं, और जिस तरह सेनेट में चारों सूबों की मुसावी नुमाइंदगी है, इसी तरह फ़ौज में भी तमाम इलाक़ों की मुसावी नुमाइंदगी दी जाए। इसके अंदर में जो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने ये बात कही, उसको मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बचाने के लिए एक बाइख्तियार और ताकतवर सच और मसालियाती कमीशन, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। वो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। वो मजलूम बलोचों और महाजिरों के साथ मिल के पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने अपने लेक्चर में दलाइल के साथ ये बात की है। अब ये काम, ये दोस्ती का हाथ अब आपके ऊपर है कि आप इससे हाथ मिलाते हैं या फिर आप अपनी पुरानी रविश पे चल के पाकिस्तान के मज़ीद टुकड़े करना चाहते हैं। वस्सलाम। जिए महाजिर, जिए अल्ताफ़। जी बहुत शुक्रिया सुफियान यूसुफ भाई। अब मैं राब्ता कमेटी के रुकन मंजूर अहमद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबाए महाजिर कौम कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई और इस वीडियो ब्रीफिंग को सुनने वाले अजीज़ तहरीकी साथियों, माओ बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ज़िमनी इंतख़ाबात के भरपूर और कामयाब बॉयकॉट पर कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले हक़ परस्त अवाम, माओ बहनों, बुज़ुर्गों को दिल की गहराइयों से ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इंतख़ाबात, ज़िमनी इंतख़ाबात आप सब ने मीडिया पर यकीनन देखे होंगे। सिर्फ चंद साल पहले अपनी याददाश्त को लेकर जाइए। एक ज़िमनी इंतख़ाबात थे NA 246, जिसमें पोलिंग स्टेशन के अंदर, पोलिंग स्टेशन के बाहर, हत्ता के CCTV कैमरास और पोलिंग बूथ पर भी मुसल्ला रेंजर्स के एहलकार तैनात थे। तमाम सियासी जमातें, PTI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, मजहबी जमातें, सबकी बंदूकों का रुख MQM के खिलाफ था। और इसके साथ साथ एक भरपूर
MQM مخالف کمپین الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں چلائی گئی، سوشل میڈیا پر چلائی گئی. اور اگر آپ کو یاد ہو NA 246 کے بائی الیکشن ضمن انتخابات سے کچھ عرصہ قبل 9-0 پر چھاپا مارا گیا، بڑی مقدار میں جو دعویٰ کیا گیا کہ کنٹینر کے کنٹینر اسلحے کے نکالے گئے، برآمد کروائے گئے، نیٹو کا اسلحہ برآمد ہوا، اور اس کے باوجود اس انتخابات میں جہاں پر حالانکہ چھٹی کا دن نہیں تھا، ورکنگ ڈے تھا، اور ایک ایک گلی ایک ایک کوچے پر رینجرز تعینات تھی، پولیس تعینات تھی، لیکن اس کے باوجود قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے عوام نے بھرپور اپنی رائے کا اظہار کیا، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے نامزد کردہ امیدوار کو 96,000 سے زائد ووٹ ڈالے گئے. لیکن کل ہونے والے ضمن انتخابات جس میں ووٹوں کا ٹرن آؤٹ، ووٹوں کا تناسب بمشکل 4 سے 5% تھا، 4 to 5%، اور شام 4 بجے کے بعد ڈبے بھرے گئے تاکہ ووٹوں کا تناسب بڑھایا جا سکے. لیکن اس حلقے میں جہاں پر 4.5 لاکھ جیتنے والا بمشکل ڈبے کے ڈبے بھرنے کے باوجود 35-38 ہزار سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکا. اور ان حلقوں میں جہاں پر قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا نامزد کردہ امیدوار 80,000 90,000 1.5 لاکھ ووٹ اٹھایا کرتے تھے، آج چند ہزار جعلی ووٹ حاصل کر کے بے غیرتی اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میڈیا نے دیکھا، عوام نے دیکھا. تو میں رابطہ کمیٹی کی طرف سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی آواز پر لبیک کہنے والے حق پرست عوام کو الیکشن ضمنی انتخابات کے کامیاب بائیکاٹ پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جیسا کہ قاسم علی رضا بھائی نے اور سفیان یوسف بھائی نے جن نکات کا اظہار کیا، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے چند گزارشات صاحب عقل، صاحب شعور اور صاحب اختیار لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ریاست اور ریاست کا آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا. جو پاکستان وجود میں آیا تھا 14 اگست 1947 کو، وہ پاکستان موجودہ پاکستان نہیں تھا. وہ پاکستان وہ پاکستان تھا جو مغربی پاکستان کہلاتا ہے، اور ایک پاکستان وہ تھا جو مشرقی پاکستان کہلاتا تھا. یہ تاریخی حقیقت ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. جیسا میں نے کہا کہ ریاست، ملک یا اس کا آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے تائید خداوندی حاصل ہوتی ہے.
اگر ایسا ہوتا تو پاکستان کبھی دو لخت نہیں ہوتا اور مشرقی پاکستان کبھی بنگلہ دیش نہیں بنتا. اگر پاکستان کو تائید خداوندی حاصل ہوتی تو پاکستان کے ساتھ وجود میں آنے والا ہندوستان، انڈیا، آج کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا، تباہ و برباد ہو چکا ہوتا. لیکن آج کافر ملک، مشرک ہندوؤں کا ملک، پاکستان سے کہیں زیادہ، باوجود اس کے کہ 1.5 ارب سے زائد کی آبادی ہے، پاکستان سے معاشی طور پر، سیاسی طور پر کہیں زیادہ آگے ہے، مضبوط ہے. اور وہ ملک جو بھوکے ننگوں کا بنگالیوں کا، جسے کہا جاتا ہے کہ سازش کے ذریعے توڑ دیا گیا، آج وہ بنگلہ دیش، سابقہ مشرقی پاکستان، پاکستان سے، موجودہ پاکستان سے بہت زیادہ آگے ہے. تو نہ ہی ریاست اور نہ ہی آئین آسمانی صحیفہ ہوتا ہے، نہ ہی اسے تائید خداوندی حاصل ہوتی ہے. مولا علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، فرمان ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. نعرے لگانے سے ملک نہیں ٹوٹا کرتے، اور نہ ہی نعرے لگانے سے نئی ریاستیں وجود میں آ سکتی ہیں. ملک ٹوٹتے ہیں، جغرافیے تبدیل ہوتے ہیں نا انصافیوں سے، غربت سے، معاشی اور سماجی ناہمواریوں سے. ریاستوں کا وجود میں آنا ایک تاریخی، ایک سماجی اور سیاسی کلیہ ہے. جب حالات و واقعات عوام کے لیے ناسازگار ہو جاتے ہیں، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، انصاف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر سیاسی تبدیلیاں ناگزیر ہو جاتی ہیں. چاہے وہ سیاسی تبدیلیاں آئین کے اندر رہتے ہوئے ہوں یا آئین سے ماورا ہوں. آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ 73 کا آئین، جس میں اب تک 21 یا 22 ترامیم ہو چکی ہیں، تو وہ ترامیم کی کبھی ضرورت نہیں پیش آتی، نہ ہوتی. کہ اگر آئین آسمانی صحیفہ ہوتا یا اسے تائید خداوندی حاصل ہوتی ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس میں تبدیلیاں حالات، واقعات اور وقت کے ساتھ ناگزیر ہوتی ہیں. اور یہی وہ درس ہے، یہی وہ حقائق ہیں جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی تسلسل کے ساتھ گزشتہ 40 سال سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. گزشتہ دنوں یہاں لندن میں VIP لانچ میں ہونے والے پروگرام میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے بالکل وضاحت کے ساتھ کہا کہ انہوں نے ایک ایسے نظام کو مرد آباد کہا جہاں پر غریب کے لیے الگ نظام ہو، امیر کے لیے الگ نظام ہو، جہاں پر
غریب کے لیے اسپتالوں میں دوائیں نہ ہوں، جہاں پر غریب کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، جہاں پر غریب کے لیے عدالتوں میں انصاف نہ ہو، کیا ایسے نظام کو دنیا کا کوئی ذی شعور انسان زندہ باد کہہ سکتا ہے؟ جہاں پر مائیں غربت کے باعث اپنے بچے فروخت کرنے پر مجبور ہوں، جہاں پر جس ملک میں ایسے علاقے ہوں جہاں پر غریبوں کو صاف پینے کا پانی، صاف نہیں سوری، پینے کے پانی کے لیے کئی میل دور جانا پڑتا ہو، کیا ایسے نظام کو زندہ باد کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسے نظام کو تبدیل کرنے کی بات ہو تو کیا آپ اسے غداری کہیں گے، ملک دشمنی کہیں گے؟ اگر اسپتالوں میں دوائیں نہ ہوں، اگر مائیں اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہوں، اگر بے روزگار اپنے آپ کو جلانے پر، خودکشی کرنے پر مجبور ہوں، تو کیا یہ ہندوستان کی سازش ہے؟ کیا اس کے لیے را قصوروار ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار قائد تحریک الطاف حسین بھائی ہیں؟ قائد تحریک الطاف حسین بھائی تو صرف حقائق پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں، اصل چہرہ عوام کو دکھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلان کھل کر ارباب اختیار کو ایماندار، ملک کی خدمت کرنے والے، ملک کے لیے درد رکھنے والے، کرپشن سے پاک جرنیلوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کی سیاسی، مذہبی تفریق سے بالاتر ہو کر ملک میں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے، اور اس میں ایماندار ججز، تاریخ دان اور ایماندار اساتذہ کرام اکابرین کو شامل کیا جائے، تاکہ ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام ہوگا، انصاف کا نظام قائم ہوگا، تو ملک کی معیشت مضبوط ہوگی، اور اگر ملک کی معیشت مضبوط ہوگی اور عوام خوشحال ہوں گے تو عوام کے ٹیکس دینے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، ترقیاتی منصوبے پائے تکمیل تک پہنچیں گے، اور ساتھ ساتھ عوام کے ٹیکسوں میں اضافے کے باعث فوج کے اخراجات بغیر کسی قرضے، بغیر کسی امداد کے پورے ہوں گے، اور فوج کے جب اخراجات پورے ہوں گے تو ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بن جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور خود جنرل باجوہ چیف آف آرمی سٹاف فرماتے ہیں
کہ سابقہ سوویت یونین کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایٹم بم تھے، جدید اسلحہ تھا اور ایک بہت بڑی طاقتور ترین آرمی تھی، لیکن سوویت یونین کے پاس مضبوط معیشت نہیں تھی اور ایک دنیا کی بہت بڑی مضبوط فوج بے تحاشا ایٹم بموں، میزائلوں، ٹینکوں، جہازوں، گولہ بارود کے باوجود سوویت یونین کو ٹوٹنے سے نہیں بچایا جا سکا۔ تو فوجیں، اسلحہ، گولہ بارود کسی بھی ملک کی حفاظت کی ضامن نہیں ہوتی ہیں۔ ملک کا تحفظ، ریاست کا تحفظ ایک مضبوط مستحکم سیاسی نظام اور ایک مضبوط مستحکم اقوام قوم کرتی ہے، ورنہ دنیا کے نقشے پر 200 کے قریب ملک وجود میں نہیں آتے، نہ ہی بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت قائم ہوتی، نہ ہی سلطنت مغلیہ ختم ہوتی، نہ ہی سلطنت عثمانیہ ختم ہوتی۔ کہ قوم اور عوام کمزور ہوں تو ریاست کمزور ہوتی ہے۔ یہی الطاف حسین بھائی کا فلسفہ ہے، یہی درس ہے، یہی تعلیم ہے، یہی تربیت ہے اور یہی تبلیغ ہے۔ اب بھی وقت ہے، قائد تحریک الطاف حسین بھائی تسلسل کے ساتھ بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ ملک میں ایسا نظام قائم کیا جائے جہاں پر ہر فرد کو آزادی اظہار ہو، ہر فرد کو سیاسی آزادی ہو۔ ملک میں ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جہاں پر کوئی رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پہ تفریق نہ ہو، اور جو نظام، جو سہولیات ارب پتی، کروڑ پتی، سرمایہ داروں، جاگیرداروں، صنعت کاروں، ججوں اور جرنیلوں کو جو سہولیات حاصل ہیں، وہی سہولیات ملک کے غریب کسانوں، ہاریوں، مزدوروں کو بھی حاصل ہوں۔ جن اسکولوں میں امیروں کے بچے پڑھتے ہیں، انہی اسکولوں میں یا انہی اسکولوں، کالجوں کی سہولیات بھی غریبوں کے بچوں کو حاصل ہوں۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، نہ ہی اپنے خاندان کے لیے، نہ ہی اپنے رشتہ داروں کے لیے، نہ ہی اپنے آپ کے لیے۔ آپ ایسا نظام قائم کر دیجئے تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی جدوجہد اپنے منزل مقصود پر پہنچ جائے گی۔ اور اگر آپ یہ نظام، انصاف کا نظام قائم نہیں کریں گے تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی جدوجہد نہ صرف جاری رہے گی بلکہ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے الفاظ پر، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ان تقاریر پر، ان خطابات پر غور کیجئے، تعصب کی، گھمنڈ کی، غرور کی، تکبر کی اینک اتار کر غور کیجئے کہ کل تک جو بات قائد تحریک الطاف حسین بھائی کہہ رہے ہیں، آج راولپنڈی کی سڑکوں پر ISI مرد آباد کے نعرے لگانے والے MKM کے کارکن نہیں ہیں۔ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگانے والے نہ ہی MKM کے کارکن ہیں، نہ ہی ان کا تعلق سندھ کے شہری علاقوں سے ہے۔ اب بھی وقت ہے، قائد تحریک
الطاف حسین بھائی کی کہی ہوئی بات کو مان لیجئے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیے، ملک میں ایک ایماندارانہ احتساب کا نظام قائم کیجئے، جہاں پر بڑے بڑے قرضے، کروڑوں اربوں کے روپوں کے قرضے لینے والے اور انہیں معاف کروانے والوں کا احتساب ہو، کمیشن کک بیکس لینے والوں کا احتساب ہو، اور ان سے لوٹی ہوئی رقم برآمد کی جائے۔ یہی قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تبلیغ ہے، جدوجہد ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جے مہاجر، جے الطاف حسین۔ شکریہ منظور بھائی۔ واجب الاحترام ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوان تحریکی ساتھیوں، بچوں اور بچیوں، سب سے پہلے تو 13 اکتوبر 2018 کو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے سوشل میڈیا کے ذریعے جو خطاب کیا، جس کے مندرجات سفیان یوسف بھائی اور منظور احمد بھائی نے آپ کے سامنے بیان کیے، ہم رابطہ کمیٹی کے تمام اراکین، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، بالخصوص ملینیلز، یوتھ، نوجوان طلبہ و طالبات سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جناب الطاف حسین بھائی کا یہ خطاب بغور سنیں، دیکھیں، اہم نکات کو نوٹس کریں، اہم نکات کو لکھیں، اسے یاد رکھیں، بار بار اسے دیکھیں۔ یہ خطاب انتہائی معلوماتی ہے، یہ آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ ہماری تمام طلبہ برادری سے، یوتھ سے، ملینیل سے، ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوان تحریک ساتھیوں سے اپیل ہے کہ وہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے دیگر خطابات کی طرح گزشتہ خطاب کو لازمی سنیں، بار بار سنیں، یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ دوسری بات، ملک کی معاشی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ بیرونی قرضوں کا حجم کس قدر بڑھ چکا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ غیر ملکی کرنسی کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر کیا ہو چکی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی گزشتہ کئی دنوں سے، کئی برسوں سے مسلسل اپنے خطابات میں کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کا دشمن نہیں ہوں، میں پاکستان کا مخالف نہیں ہوں، میں پاکستان میں جمہوری کلچر کو پروان چڑھتا دیکھنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتا ہوں۔ الطاف بھائی ایمفیسائز ہیں اس بات پر کہ میری جدوجہد کا مقصد پاکستان سے کرپٹ فوجی جرنیلوں اور ان کے ناجائز اعمال اور اقدامات کا خاتمہ کرنا ہے۔ پاکستان اور اس کے عوام کی قسمت پر جمود بن کر طاری کرنے والے، پاکستان کے عوام کی ترقی پر جمود پیدا کرنے والا جو بنیادی عنصر ہے، فرسودہ جاگیردارانہ نظام، الطاف بھائی کی جد و جہد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان سے اس فرسودہ جاگیردارانہ، وڈیرانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کر کے اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کر دیا جائے۔ تعلیم سے لے کے صحت تک اور صحت سے لے کے انصاف تک جو حقوق امیر طبقے کو میسر ہوں، وہی حقوق پاکستان کے 98% غریب پنجابیوں کو بھی ہوں، مظلوم سندھیوں کو بھی ہوں، پشتونوں، پختونوں، ہزاروال سرائکیوں اور ان کے ساتھ ساتھ مہاجروں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں جو جاگیرداروں، وڈیروں اور سرمایہ داروں کا مقدر بن چکے ہیں، ان کا نصیب بن چکے ہیں۔ اور دوسری ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والی تمام قومیتیں بیک جنبش قلم غدار قرار دے دی جاتی ہیں۔ کب؟ جب وہ اپنے آئینی، قانونی اور انسانی حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں۔
حقوق کا مطالبہ کرنے والے پشتونوں کو غدار قرار دیا گیا، حقوق کا مطالبہ کرنے والے بلوچوں کو غدار قرار دیا گیا، حقوق کا مطالبہ کرنے والے سندھیوں کو غدار قرار دیا گیا، اور حقوق کا ہی مطالبہ کرنے والے مہاجر قوم، مہاجر عوام جو بانیان پاکستان کی اولاد ہیں، جن کے اجداد نے پاکستان بنایا، ان مہاجروں کو محض اس بنیاد پر کہ وہ حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، انہیں غدار قرار دیا جاتا ہے۔ یہ روش اب بند ہو جانی چاہیے، اور اس روش کو ختم کرنے کے لیے مظلوم پنجابی، سندھی، بلوچ اور پختونوں کے ساتھ ساتھ صوبہ پنجاب کے پنجابی عوام کو، جو حق پرست پنجابی عوام ہیں، ان کو بھی میدان میں آنا چاہیے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جن عوامل کی ضرورت ہے اس کے حق میں پنجابی عوام کو بات کرنی چاہیے، اور جو عوامل اور جو عناصر پاکستان کی تنزلی کا سبب بن رہے ہیں، پاکستان کی بربادی کا، پاکستان کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں، ان کے خلاف صوبہ پنجاب کے عوام کو میدان میں آنا ہوگا۔ صرف گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے نہ تو پاکستان کو سلامت رکھا جا سکتا ہے، نہ ترقی یافتہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر پاکستان کو ترقی یافتہ بنانا ہے تو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے فارمولے پر بلا امتیاز و تفریق عمل کرنا پڑے گا۔ الطاف بھائی نہ تو پنجابیوں کے خلاف ہیں، نہ ہی پاکستان کی دیگر مظلوم قومیتوں کے خلاف ہیں۔ کشمیر میں زلزلہ آیا، ہمارا وہاں ووٹ بینک نہیں تھا، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے 1 سال تک مسلسل زلزلے سے متاثرہ کشمیری خاندانوں کی مدد کی، انہیں طبی امداد فراہم کی، غذائی اجناس مہیا کی۔ تھر میں قحط سالی کا سما آیا، تھر میں ایم کیو ایم کا کوئی ووٹ بینک نہیں تھا، غریب سندھی قدرتی آفات کا شکار تھے۔ الطاف بھائی نے غریب تھر کے غریب سندھیوں کو نہ ان کا مذہب دیکھا، نہ ان کی جنس دیکھی، نہ ان کی قومیت دیکھی، صرف انسانیت کے ناطے، احترام انسانیت میں تھر کے مظلوم عوام کو غذائی اجناس اور پانی فراہم کیا۔ اسی طرح جب بلوچستان میں خشک سالی کا سامنا ہوا، الطاف بھائی نے اپنے نمائندوں کی ٹیمیں بلوچستان بھی روانہ کی۔ اس وقت خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تحت قدرتی آفات ہوں، حادثات ہوں، سیلاب، زلزلہ یا دیگر کوئی بھی سانحہ ہو، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے تھے۔ محض انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت اپنے رضاکاروں کی ٹیم امدادی سامان کے ساتھ ہر اس جگہ پہنچایا کرتے تھے جہاں انسانوں کو اور انسانیت کو مدد کی ضرورت تھی۔ اس خدمت خلق فاؤنڈیشن ایم کیو ایم کے فلاحی ادارے پر مہاجر قوم کے غداروں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور ان مہاجر قوم کے غداروں کی وجہ سے نہ صرف مظلوم عوام امداد سے محروم ہیں، بلکہ ایم کیو ایم کے ہزاروں شہداء کی بیوائیں، یتیم بچے، اسیر ساتھیوں کے اہل خانہ، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ اور دیگر غریب بیوائیں، یتیم بچے اور مستحق افراد امداد سے محروم ہیں، 2 وقت کے کھانے سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ ان بے شرموں اور بے غیرتوں پر تو اسی دنیا میں اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور ہو رہا ہے، اور بہت جلد مہاجر قوم کے ان غداروں، احسان فراموشوں کو کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ضمنی الیکشن کے کامیاب بائیکاٹ پر تمام ماؤں، بہنوں، بزرگوں اور نوجوانوں کو، بالخصوص جن حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہے تھے وہاں کے عوام نے جس طرح قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور رابطہ کمیٹی کی اپیل پر بھرپور اور کامیاب بائیکاٹ کیا، اس پر ہم سب انہیں زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپیل کرتے ہیں کہ 21 اکتوبر 2018 کو NA 247 کی طرح جہاں جہاں بھی
ضمنی الیکشن ہوں گے، ان ضمنی الیکشن کا بھی آپ کو بھرپور بائیکاٹ کرنا ہے، اپنے گھروں میں بیٹھنا ہے. اور یاد رکھیے کہ آپ جب ان غداروں کے خلاف، اس ظلم اور ناانصافی کے نظام کو جاری رکھنے والوں کے خلاف اپنے جمہوری حق کا استعمال نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی آپ کا ووٹ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے حق میں جاتا ہے. آپ کا ووٹ 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات میں بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے حق میں گیا. گزشتہ روز ضمنی انتخابات کے موقع پر بھی آپ کا ووٹ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے حق میں گیا. اور پوری دنیا نے جان لیا کہ سندھ کے شہری عوام کے دلوں پر اگر کسی کی حکمرانی ہے تو وہ صرف اور صرف بابائے مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی حکمرانی ہے. ریاستی ظلم اور جبر کے ذریعے الطاف بھائی کے دیوانوں کو الطاف بھائی کی دیوانگی سے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکا. مہاجر قوم آج بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو اپنا روحانی پیشوا مانتی ہے، اپنا نجات دہندہ، اپنا رہبر اور اپنا رہنما مانتی ہے. اور ظلم اور جبر کے ذریعے عوام کے دلوں سے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی محبت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. عزیز تحریکی ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں، ہم نے اپنی ابتدا میں جو بات کی کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تحریر، تقریر اور تصویر پر جو پابندی عائد کی گئی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے اس کی مدت 6 ماہ رکھی تھی. ستمبر 2015 کو یہ پابندی لاہور ہائی کورٹ نے عائد کی اور آج 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. ہم ارباب اختیار سے، بالخصوص عدلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تحریر، تقریر اور تصویر کو نشر اور شائع کرنے پر جو غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر انسانی پابندی ہے اسے فی الفور ختم کیا جائے. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو اپنے کارکنان اور اپنے عوام سے براہ راست میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے رابطہ کرنے کا حق دیا جائے. یہ حق انہیں پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے، اسلام بھی دیتا ہے اور اقوام متحدہ کا چارٹر بھی دیتا ہے. میں ارباب اختیار سے بالخصوص وہ فوجی جرنیل جو پاکستان کو پھلتا پھولتا اور ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کے خیر خواہ ہیں، جو دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو اور پاکستان میں جمہوریت کا سورج طلوع ہو، جمہوریت کا پودا پروان چڑھے، میں ان فوجی جرنیلوں سے، ایماندار ججوں سے، ایماندار اینکر پرسنز اور تجزیہ نگاروں سے رابطہ کمیٹی کی جانب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پاکستان میں ظلم و ستم اور ناانصافی کے نظام کے خاتمے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب پاکستان کے مظلوم سندھی، بلوچی، پختون، پنجابی اور مہاجر عوام اپنے بنیادی حقوق حاصل کر سکیں گے، انہیں انصاف میسر ہوگا. ہر شہری کو بلا امتیاز رنگ و نسل، زبان، جنس، مسلک، عقیدہ اور مذہب زندہ رہنے اور زندگی گزارنے کے برابر کے حقوق حاصل ہوں گے. اس دن پاکستان سے پنجابی، سندھی، بلوچی، مہاجر اس قسم کی صدائیں ختم ہو جائیں گی اور پاکستان میں ایک یعنی پاکستانی قوم کا تصور مضبوط ہوگا. جب پاکستان کے عوام مطمئن ہوں گے، پاکستان کے عوام کو انصاف میسر ہوگا، پاکستان میں امن اور سکون کا دور دورہ ہوگا، تو پاکستان میں معاشی ترقی ہوگی. اور جب معاشی ترقی ہوگی تو پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بتدریج شامل ہوتا چلا جائے گا. ملک سے بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان مضبوط بنے گا. اگر پاکستان کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں تو بانیان پاکستان کی اولادوں اور ان کی متفقہ قیادت قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے فکر و فلسفے، ان کے فارمولے اور ان کی پیشکش پر آپ کو عملی طور پر غور و فکر کرنا ہے
اور اگر آپ نے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تحریر اور تقریر پر اسی طرح بدستور پابندی عائد رکھنی ہے اور ہر مسئلے کا حل ریاستی طاقت سے نکالنے کی کوشش کا عمل جاری رکھنا ہے، تو یاد رکھیے سن 71 میں آپ نے ایک سیاسی مسئلے کا حل ریاستی طاقت سے، فوجی آپریشن سے نکالنے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آیا۔ طاقت سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ سانحات جنم لیتے ہیں۔ ہمیں ماضی کی تلخ باتوں اور ماضی کے تلخ حقائق سے اور ماضی کے تلخ تجربات سے سبق لینا چاہیے اور ان غلطیوں کا اعادہ نہیں کرنا چاہیے جو پاکستان اور اس کے عوام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو صحت و عافیت میں رکھے، درازی عمر عطا کرے، تحریک کے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، تمام لاپتہ ساتھیوں کو جلد از جلد حفاظت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں پہ بازیابی ان کی نصیب کرے، اور تحریک کے تمام اسیر ساتھیوں کو اپنے شان کریمی سے غیبی امداد فراہم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اقدامات کر دے، ایسے حالات پیدا کر دے کہ تمام اسیر ساتھی باعزت رہا ہوں، اپنے اپنے گھروں پر آئیں اور مہاجر قوم کی مشکلات کا خاتمہ ہو، اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، MQM اور مہاجر قوم کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کرے۔ جی مہاجر، جی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، بہت بہت شکریہ۔ رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا، جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا۔ زندگی جن کی دشوار تھی، ان کو جینے کا ڈھنگ دے دیا۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں،
तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। ये ज़मीनी जो है फासले जल्द ही अब सिमट जाएंगे। ये ज़मीनी जो है फासले जल्द ही अब सिमट जाएंगे। कायदल ताफ खुशियाँ लिए शान से जब वतन आएंगे। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं।